کیا آپ جانتے ہیں کہ سی پلس لینگویج کیا ہے اور یہ کتنی پرانی ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہو تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ تاکہ انہیں بھی بینیفیشیل ہو سکے، اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ایک الگ سی سیریز جس کا نام ہے سی پلس پروگرامنگ لینگویج۔ سی پلس پروگرامنگ لینگویج جو ہے نا، اس میں ہم لوگ اس سیریز میں ہم لوگ بیسک سے ایڈوانس لیول تک موو کریں گے، تاکہ بیسک کنسیپٹ اگر آگے پہ کلیئر ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا جاوا کے اور جاوا اسکرپٹ کے اور پی ایچ پی کے آپ یہ تین لینگویج ایزیلی سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں سی پلس پروگرامنگ لینگویج کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس بارے میں مکمل سیریز بنائیں گے، آپ کو ہر ایک ٹاپکس کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ آپ کے لیے یہ جو سیریز آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہونے والی ہے۔ اس میں آپ کو نوٹس بھی دیے جائیں گے، اور یہ نوٹس آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور انہیں رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سنٹیکس کلیئر ہو جائے گا اس سے۔ چلیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ سی پلس پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے۔ سی پلس پروگرامنگ لینگویج جو ہے دراصل ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے، مطلب اس میں کلاس اور آبجیکٹ کا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہم سی پلس میں پروگرام کرتے ہیں تو ہم پروگرام کو بار بار یوز کر سکتے ہیں، مطلب اور پروگرامنگ لینگویج ایسی ہو سکتی ہے انیشیل میں جو تھیں ان سے ہم صرف ایک مرتبہ ہی پروگرام کرتے تھے، ایک مرتبہ رن کر سکتے تھے، اس کے علاوہ اس کو دوبارہ سے رن کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اگر ہم سی پلس کی بات کریں تو اس میں ہم ایک مرتبہ اگر پروگرام لکھ دیں تو ہم اسے بار بار آٹومیٹکلی رن کرا سکتے ہیں وداؤٹ کسی بھی ہیومن کی انٹرفیرنس سے، کیونکہ اس میں اسٹرکچر اور فنکشنز کا کنسیپٹ ہوتا ہے جو ایک ہی فنکشن ایک ہی اسٹرکچر کو ایک ہی پروگرام کو بار بار رن کراتا رہتا ہے۔ اور اس میں جو پروگرامز بنتے ہیں سی پلس پلس میں وہ اسے ہم اگین اینڈ اگین یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر بنتے ہیں یا گیمز بنتی ہیں وہ مختلف پلیٹ فارم پہ یوز ہو سکتی ہیں۔ پلیٹ فارم سے مراد کہ آپ ونڈوز میں چلا سکتے ہیں اسے، آپ اسے دوسرے آپریٹنگ سسٹم جیسے کہ لینکس ہو گیا اس پہ بھی آپ رن کر سکتے ہیں، جو ایسی تمام اپلیکیشن جو سی پلس پروگرامنگ لینگویج سے بنائی گئی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے اور اس کے کچھ فیچر دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا کمپیریزن کریں گے، اور آنے والی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو کمپائلر کا ڈاؤن لوڈ کرنا بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر پریکٹس بھی ساتھ شروع کریں گے، اور اس میں آپ کو ایگزامپلس بھی دے دی جائیں گی، آپ سے کوئز بھی دیے جائیں گے، اور آپ کو ایکسپلین بھی کیا جائے گا ان کوئز کے بارے میں بعد میں ویڈیوز میں، ٹھیک ہے۔ تو سی پلس پروگرامنگ لینگویج جو ہے نا، یہ جو ہے نا کراس ملٹی پلیٹ فارم لینگویج مینس کہ وہی کہنے کی بات وہی ہے کہ اگر جب آپ سی پلس پروگرامنگ لینگویج جو اپلیکیشن بناتے ہیں وہ اپلیکیشنز کسی بھی پلیٹ فارم پہ چل سکتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ نمبرز آف اے ٹی ایمس چل رہے ہیں بینک سسٹم میں، وہ سارے سی پلس پلس موسٹلی یوز ہوتے ہیں، اس میں جو فنکشنز ہوتے ہیں، جو کیلکولیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں دوسری لینگویج بھی یوز ہوتی ہیں، لیکن جو بیسیکلی یوز ہوتی ہے سی پلس پلس، لیکن اب اس سی پلس پلس لینگویج کو استعمال کر کے ہم اپنا اے ٹی ایم کا جو سسٹم ہے وہ اے ٹی ایم کی مشین کے علاوہ ہم کمپیوٹر پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے، ہم موبائل میں بھی چلا سکتے ہیں۔ اور جو سی پلس پروگرامنگ لینگویج ہے اسے سب سے پہلے ایک ڈینش سائنٹسٹ نے ڈیولپ کیا تھا۔ بیسیکلی سی پلس پروگرامنگ لینگویج جو ہے نا یہ سی لینگویج کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے، مطلب کہ سی لینگویج کو ہی جو ہے نا وہ موڈیفائی کیا گیا ہے۔ تو ہاں، کیونکہ سی لینگویج میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں پرنٹ ان اور پرنٹ آؤٹ کا، مطلب آگے یہ کنسیپٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرنٹ ان پرنٹ آؤٹ اور یہ سی لینگویج میں ہوتا ہے، اور سی پلس پلس میں جو ہے نا سی ان اور سی آؤٹ، مطلب کہ یوزرز کو آؤٹ پٹ دکھانا اور یوزر سے آؤٹ پٹ لینے کو یہ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں۔ اور سی پلس پلس جو پروگرامنگ لینگویج ہے ایڈوانس لینگویج اس کی یہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ کا کنسیپٹ ہے، کلاس اور آبجیکٹ کا کنسیپٹ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ سی پلس پروگرامنگ لینگویج جو ہے نا یہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارا جو سسٹم کی میموری ہوتی ہے اس پہ ہائیلی کنٹرول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس طرح ہمارے پاس ایک ریم ہے، تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ریم میں کتنا میموری سٹور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ریم کے اتنے ایسے حصے بنے ہوتے ہیں
تو اس مثال طور پر یہ اے ہو گیا ہمارے پاس، یہ بی ہو گیا، یہ سی ہو گیا، یہ ڈی ہو گیا اور یہ ای ہو گیا. تو یہ اب اس یوزر کے اوپر ہے کہ وہ اے میں کتنا ویلیو اسٹور کرتا ہے، بی میں کتنا ویلیو اسٹور کرتا ہے، سی میں، ڈی میں اور ای میں. اس طرح اس میں لوپس اور فور لوپس کا کنسیپٹ آتا ہے اور ڈفرینٹ لوپس کا کنسیپٹ آتا ہے، جس کو ہم یوز کر کے اس میموری کو اپنے ہولڈ میں لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس میں انفینٹی لوپس لگا دیں تو وہ انفینٹی لوپس ریم کے لیے بہت ہی پرابلمیٹک ہوتے ہیں. تو نیکسٹ آنے والے جب ہم لوپس کا یوز کریں گے، ہم لوپس کو، میں آپ کو اس بارے میں صحیح طریقے سے بتا دوں گا کہ اس کا مطلب کہ میموریز کا کیسے کنٹرولز ہوتا ہے ہمارا. اس کے دیکھ لینا کہ ہم اے کو جتنی ویلیو اسٹور کرنا چاہیں، بی کو، سی کو، ڈی کو، یہ ہمارے اوپر ہے. سسٹم یہ چیز ڈیفائن نہیں کرتا، بلکہ ہم یہ خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ میموری میں کتنی ویلیو ہم اسٹور کرنا چاہتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم میں. اور جو سی پلس لینگویج ہے یہ اپروکسیمیٹلی 4 مرتبہ اپڈیٹ ہو چکی ہے اور اس کے ڈفرینٹ مطلب کہ اس کو اسی بنیاد پر اس کو ڈفرینٹ نام بھی دیا جاتا ہے. مطلب سی پلس 11 ہو گئی، 14 ہو گئی، 17 ہو گئی، 20 ہو گئی. مطلب کہ سی پلس 20 میں بھی مطلب کہ ایک اپڈیٹ ہوا ہوتا ہے، پھر 17 میں بھی، پھر 14 میں بھی، پھر 11 میں بھی مطلب یہ اپڈیشن ہوئی تھی اس میں. چلو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہم سی پلس پلس ہی کیوں یوز کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے کیونکہ ملٹی لینگویج ہے. جاوا ہو گئی ہمارے پاس، جاوا اسکرپٹ ہے، نوٹ جے ایس ہے اور بہت ساری لینگویج ہے، پائتھن ہے. ہم کیوں سی پلس پلس یوز کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا کویشچن ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ یہ انیشیل میں پروگرامنگ لینگویج نہیں تھی، بلکہ وہ مشین لینگویج ہوتی تھی جو 0 اور 1 کی بیس پر، بٹ کی بیس پر ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی ٹیکنالوجی میں تو ایک لینگویج بنائی گئی جسے سی کہا گیا ہے. تو یہ بیسک اور بہت ہی پرانی لینگویج ہے سی پلس پلس لینگویج. تو اسی لیے آپ کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن آج سے 10 سے 5 سال پہلے جو بھی پروگرامر آتا تھا اسے سی پلس پلس کے بارے میں مکمل ہاؤ ناؤ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ سی پلس پلس پروگرامنگ بیسک پروگرامنگ لینگویج ہے جس سے آپ کا لاجک کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ڈفرینٹ لینگویج کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. آپ کو یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کس طرح پروگرامز رن کرتے ہیں، کس طرح پروگرام ورک کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ اب تک تو دنیا کی سب سے پاپولر پروگرامنگ لینگویج رہ چکی ہے. مطلب پاپولر اس بیس پہ کہ یوزز کی بیس پہ نہیں، جانے کی بیس پہ. مطلب کتنا یہ لوگ اس کو جانتے ہیں اس بیس پر. کیونکہ اب مختلف لینگویج کے استعمال ہونے کی وجہ سے اب اس کا استعمال کم ہوتا گیا اور مختلف ریئیکٹرس اور بسٹ نامی لینگویج بھی آ گئی ہیں جو انہی کی ہی طرح کی ہیں، سی پلس پلس کی طرح کی ہیں. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کا، سی پلس پلس لینگویج جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم، مطلب کہ آپریٹنگ سسٹم کسی طرح کا آپریٹنگ. اور یہ ہمارے پاس جو لیپ ٹاپ ہو گئے، کمپیوٹر ہو گئے، یہ ہمارے پاس کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے؟ گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم ہے. تو یہ ان میں بھی یوز ہو رہی ہے. مطلب مثال طور اب ہم کیلکولیٹر بناتے ہیں، ہمارا کیلکولیٹر کام کر رہا ہے تو وہ سی پلس پلس پروگرامنگ ہی موسٹلی یوز ہو رہی ہے اس میں، کہ کیلکولیشن کس طرح ہو رہی ہے اس میں. کیونکہ وہ اب کیلکولیٹر کس میں استعمال ہو رہا ہے ہمارے پاس ونڈو اور ونڈو میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر میں. کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ گرافیکل یوزر انٹرفیس ایک مشین ہے جو کہ ہمارے پاس ایک نیا ورژن ہے ایک مطلب آپریٹنگ سسٹم کا. اور سی پلس پلس میں جو ایک سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا کنسیپٹ ہے اس میں. مطلب آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کنسیپٹ مطلب کہ اس میں آبجیکٹ اور کلاسز ہیں. مثال طور پر جب ہم سمپلی لینگویج یوز کرتے ہیں تو ہم کمپلیکس پرابلم کو سولو نہیں کر پاتے. ہم سمپل پرابلم کو سولو کر پاتے ہیں ایزیلی، لیکن کمپلیکس پرابلم کو سولو نہیں کر پاتے. جیسے کہ مثال طور پر گیمز ہو گئی، گیمز جیسے کہ وہ ہارٹ بیٹ ہو گئی یا پھر لائف ہو گئی، ہیلتھ لائف جس میں گیمز میں ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں ہم لوگ سمپلی سی پلس پلس لینگویج جو دوسری لینگویج سے نہیں کر سکتے. تو اس پہ ہم لوگ جو اس چیزوں کو سولو کرنے کے لیے، ایسی پرابلم کو کرنے کے لیے تو ہم کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یوز کرتے ہیں اس میں، تاکہ ہم لوگ ایزیلی ان کے لیولز کو کنٹرول کر پائیں اور ان کی ہیلتھ کو کنٹرول کر پائیں. جیسے کہ آج کل گیمز ہوتی ہیں جس میں گنز کا استعمال ہوتا ہے اور بلٹس کا استعمال ہوتا ہے، اور بلٹس کی کوانٹٹی کو معیار کرنا، یہ سارا کنسیپٹ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہی آتا ہے. سمپل پروگرامنگ لینگویج وہ سولو نہیں کر سکتی. بلٹ کی ویلیوز کو مطلب کہ بلٹ کی کوانٹٹی کو جو ہے نا معیار کرنا کہ کتنی بلٹس پیچھے بچ گئی ہیں یا کتنی فائر ہو چکی ہیں، یہ سارا جو ہے نا سارا کا سارا کنسیپٹ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہی مطلب کہ فیس کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور لینگویج نہیں کر سکتی. اچھا، تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم جو بھی اپنے اپلیکیشنز بناتے ہیں
सी प्लस लैंग्वेज में वो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियल सी प्लस लैंग्वेज का यही है। मिसाल तौर पर मैंने आपको भी मिसाल दी कि कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर देख लें आप, आपका विंडो में भी इस्तेमाल हो रहा है, आपका एंड्रॉयड में भी इस्तेमाल हो रहा है, आपका ये आम कैलकुलेटर भी हो गया, इसमें भी मतलब कि ये सारी कैलकुलेशन क्या है, ये सी प्लस प्लस की लैंग्वेज ही है। iOS सिस्टम हो गया, आपका लिनक्स हो गया, सब में मतलब कि सब में इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम्स का जो एप्लीकेशन बनाई जाएंगी वो हर तरह के मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो सकती है। अच्छा, सी प्लस प्लस को हम सी भी कहते हैं, सी हैश भी कहते हैं, और कभी कभार जावा भी कहते हैं, क्योंकि जावा कंसेप्ट बेसिकली इसकी बुनियाद पर ही है, लेकिन थोड़ी सी और सिंटैक्स चेंज है, थोड़ा सा मतलब कि उसकी थोड़ी सी लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और दूसरी बात ये कि हाँ, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को करने के बाद आपको मेरे मुताबिक अगर आपने अच्छी तरीके से कर ली, आपको 3 लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे आपके पास। एक हमारे पास होती है जावा, दूसरी हमारे पास है पाइथन नहीं सॉरी बल्कि PHP, और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट भी एक अलग लैंग्वेज है जो हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। उस पर भी आपको कमांड हो जाएगा जब आप इसे सी प्लस प्लस को बेहतरीन और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो पोर्शन है वो ये है कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सी प्लस प्लस जो है ना वो दरअसल सी लैंग्वेज की ही वर्जन है। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियल में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज थी। उसको हम अपडेट करने के बाद उसमें एक हमने कंसेप्ट दिया क्लास और ऑब्जेक्ट का। क्लास का और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आने के बाद सी लैंग्वेज को हमने कौन सा नाम दे दिया, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का नाम दे दिया। लेकिन उनकी दूसरी बात आपको मैं क्लियर करता जाऊँ, सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका इनका दोनों का सेम ही है, ठीक है। बस वो प्रिंट आउट और प्रिंट इन जो है ना वो हम यूज़ करते हैं सी में, और सी इन सी आउट यूज़ करते हैं हम सी प्लस प्लस में। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मतलब बेनिफिशियल होगी आपके लिए। और हम एक पूरी सीरीज़ होगी हमारे पास जिसमें हम एक मुकम्मल गाइड करेंगे आपको। इसमें हम मुख्तलिफ क्विज़ेस भी कराएंगे आपसे और मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी आपको देंगे, और आई होप कि उनकी एग्जांपल्स और क्विज़ेस को एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में वीडियोस भी देंगे आपको। आई होप कि आप सब उनको हल करेंगे और एक बिगिनर से एक एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे और एक अच्छे प्रोग्रामर और कोडर बन पाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको बेनिफिशियल हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।